مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہوئے، خدا باپ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی حضوری میں آتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ہمیں یہ صبح بخشی تاکہ اس کلام کو پورا سن سکیں جو خداوند نے ہم سب کے لیے کیا۔ ہم آخری ملحات میں، ان آیات میں جو شاگردوں کے ساتھ یسوع کے آخری جو وقت تھا، اس کی گرفتاری اور جو اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اور صلیب پر اس کی موت ہوئی، ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ خدا نے جس طرح بتایا کس طرح سارے ساتھی خداوند کو چھوڑ کر چلے گئے، کس طرح خدا نے آخری فسح کھایا، کس طرح خداوند نے بتایا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنیں گی، کیونکہ میں اچھا چراوا ہوں، اور اچھا چراوا کیا کرتا ہے؟ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور خداوند نے کہا کہ یہ میرا عہد کا خون ہے۔ یسوع نے روٹی اور مے کو استعمال کر کے واضح کیا کہ کس طرح اس کا بدن قربان کیا جائے گا اور خون بہا جانے تک معافی کا وسیلہ بنے گا۔ اور یسوع کی موت خدا اور اس کی نئی امت کے درمیان ایک نیا عہد باندھا گیا، ایک نئی بنیاد ڈالی گئی تاکہ ہم خدا کے ان وعدوں کو جو خدا نے اپنے بیٹے سے کیے تھے، اپنی دنیا سے کیے تھے، ہم سب سے کیے تھے کہ کفارہ عطا کرنے والا ایک برے کی طرح آئے گا۔ یسوع کی پیدائش سے پہلے ہی یہ پیشن گوئیاں ہو رہی تھیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع صدر عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور آج کا زندہ کلام ہے مرکز کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 55 آیات میں یوں محکوم ہے: اور سردار کاہن اور سب صدر عدالت والے یسوع کو مارنے کے لیے اس کے خلاف گواہی ڈھونڈنے لگے، مگر نہ پائی۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سردار کاہن کون تھے؟ وہاں کے بزرگ رکیا جو 1800 صدی سے لے کر 26 صدی تک یروشلم میں کاہن سردار کی حیثیت سے مقرر تھے، اور وہی وہاں پہ جب ایسے عدالتیں ہوتی تھیں تو وہ ان کا فیصلہ کرتے تھے۔ اور سردار کاہن کے دیوار خانے کے اندر روایات کے مطابق سردار کاہن کے رہائش کے اندر ہی بلا خانہ میں یہ غالباً ہیکل کے قریب تھی جہاں یہ فیصلے کیے جاتے تھے، جہاں صدر عدالت قائم ہوتی تھی۔ وہاں یسوع کو لائے اور یسوع کے خلاف گواہی ڈھونڈنے لگے، کیونکہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق کسی شخص کو سزا دینے کے لیے صرف کم سے کم 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن وہاں پہ جو جھوٹے گواہ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے، جہاں خداوند یسوع نے ہیکل میں کہا تھا کہ میں اس مقدس کو ڈھا کے 3 دن میں بناؤں گا، اور وہ اس پر تھے۔ لیکن پھر سردار کاہن نے بیچ میں کھڑے ہو کر یسوع سے پوچھا کہ تو کچھ جواب نہیں دیتا، یہ تیرے خلاف کیا گواہی دیتے؟ مگر وہ خاموش ہی رہا اور کچھ جواب نہ دیا، اور ان کے یسوع کے خلاف بس گواہی ڈھونڈتے رہے، اور انہوں نے کوئی گواہی نہیں پائی۔ لیکن جب یسوع سے پوچھا گیا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو یسوع نے اسے جواب دیا، خاموش نہ۔ یسوع نے کہا، ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو قعدِ مطلق کی دائنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے۔ سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، اب ہمیں گواہوں کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ خدا نے وہ اپنے منہ سے اقرار کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کو بھی خدا کا بیٹا کا لقب دیا جاتا تھا۔ اگر سردار کاہن یسوع سے یہ دعویٰ کروا لیتا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو وہ رومیوں سے کہہ سکتا تھا کہ وہ بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو رومی قانون کے مطابق غداری ہے، بغاوت ہے، کہ یسوع یہ بغاوت کر رہا ہے۔ لیکن سردار کاہن نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، موسیٰ کی شریعت میں حکم ہے کہ سردار کاہن غم اور افسوس کے اظہار کے لیے اپنے کپڑے نہ پھاڑے، پر اس بادشاہ نے جذبات میں آ کے اپنے کپڑوں کو کیا کیا؟ پھاڑ دیا۔ اور باوجود اس سردار کاہن نے یہ ڈرامائی حرکت کی تاکہ ظاہر کرے کہ یسوع نے اپنے بارے میں جو کہا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی شخص کا خدا ہونے کا دعویٰ کرنا بہت بڑا کفر ہے جو اس نے کیا۔ آپ اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ اب اس کو سنسار کیا جائے اور قتل کیا جائے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ تب باز نے اس پر تھوکا اور اس کا منہ ڈھانپ
کر اس کے منہ مکے مارتے تھے، تماچے مارتے تھے اور کہتے تھے خداوند تو نبوت کر کہ اب تیرے کو کس نے مارا، اور اسی طرح انہوں نے خداوند پر اپنا پورے طور پر قبضہ کر لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو خداوند نے پیشن گوئی کی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے تک پطرس نے 3 دفعہ انکار کیا، اور یہ سب ہم کلام مقدس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا سب ہوا۔ اگر ہم اس کلام کو پورا پڑھیں، بس 14 کا چیپٹر 46 سے لے کر اگر ہم پڑھیں تو 72 تک، تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سب جو خدا نے نبوت کی تھی پوری ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، صبح ہونے تک انتظار، سردار کاہنوں نے، بزرگ اور فقیوں اور سب عدالت والوں نے سمیت صلاح کر کے یسوع کو باندھ رکھا اور لے جا کر پطرس کے حوالے کیا۔ انہوں نے صبح تک خداوند کو باندھے رکھا، اور میں جب یروشلم گئی تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ خداوند کو کس جگہ اس رات کے لیے کمرے میں رکھا گیا تھا، جو مطلب سیڑھیاں بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، رسی باندھ کر نیچے ڈالا گیا اور اسی کمرے میں رکھا، اور وہ خداوند رات بھر ایک جیسے کنویں کی طرح تھا، کمرہ سا تھا، اوپر سے نیچے ڈالا گیا، اور خداوند رات بھر وہاں رہے۔ اور پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، پلاطس کے پاس پیش کیا خداوند کو، اور جب انہوں نے پلاطس کے سامنے یسوع کو کیا اور پلاطس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا تو خود کہتا ہے، اور سردار کاہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ پلاطس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا کہ کچھ جواب نہیں دیتا، دیکھ یہ تجھے پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں، پر ہمارے خداوند نے ہر ایک بات جو خدا کے خلاف بولی جا رہی تھی، سب کچھ تھا، خدا نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، پر خدا نے صرف یہ کہا کہ تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا بیٹا مطلب ہوں، خدا کا بیٹا ہوں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پلاطس کون تھا، وہ رومی حکومت کو جو چلا رہا تھا، وہ 26 سال سے 36 سال تک وہ اس گورنمنٹ میں اس عہدے پر کام کرتا رہا، اور اسے اجازت تھی کہ وہ بڑے فیصلوں کو جو قانون کے خلاف ورزی کرتے ہیں سزائے موت سنائی دیتے تھے، اس کے پاس یہ فیصلے جاتے تھے اور وہ فیصلہ کرتا تھا۔ اسی طرح خداوند کو بھی جب وہاں لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس پر خداوند یسوع مسیح کو، انہوں نے کیا کیا، جب خدا نے کوئی جواب نہ دیا تو انہوں نے بھی کیا کیا، پلاطس نے یسوع کو رومی قانون توڑنے کا مجرم قرار دیا اور اسے صلیب دے کر موت کی سزا کا حکم سنایا۔ جب اس نے کہا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے، اگر کوئی شخص رومیوں کی حمایت کے بغیر بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ باغی مانا جاتا ہے، اور یہودی سردار تو یسوع کو بادشاہ نہیں سمجھتے تھے۔ اور پھر یہاں عید کے مطابق دستور تھا کہ ایک کسی کو قیدی کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور یہاں برابا نامی ایک آدمی ان باغیوں کے ساتھ قید میں پڑا تھا، انہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا، اور وہ خونی آدمی تھا اور وہ مجرم تھا، لیکن ان میں تھا کہ اس وقت کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور انہوں نے کیا کیا، برابا کا مطلب ہے کہ ابا کا بیٹا، اور وہ ایک بڑا مجرم تھا جو رومی حکومت کے خلاف بغاوت اور خون کرنے کے باعث قید میں تھا، اور بغاوت کرنے کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ وہ یہودی قوم کو رومیوں کے تسلط سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ ہم ورس 11 میں دیکھیں تو لکھا ہے مگر سردار کاہن نے بھیڑ کو ابھارا تاکہ پلاطس ان کی خاطر برابا کو چھوڑ دے۔ پلاطس نے دوبارہ ان سے کہا پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے اس سے میں کیا کروں؟ اور پھر وہ چلا کر کہنے لگے کہ مصلوب ہو، اور پلاطس نے ان سے کہا کیوں، اس نے کیا برائی کی ہے؟ اور وہ اور بھی چلائے کہ وہ مصلوب ہو۔ پلاطس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادے سے ان کے لیے برابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوانے کے لیے ان کے حوالے کیا تاکہ وہ مصلوب کیا جائے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سپاہیوں نے یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑایا اور گوانی پوشاک پہنائی اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور اس سے سلام کرنے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس کے سر پر سرکنڈا مارتے اور اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک کر اسے سجدہ کرتے تھے۔
اور جب اسے ٹھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے اغوانی چوگا اتار کر اس کے کپڑے اسے پہنا دیے۔ جو یسوع صلیب اٹھا کے چل رہے تھے وہ ان کی نہیں تھی، وہ میرے اور آپ کے پاپوں کی تھی، وہ ہمارے گناہ کی صلیب تھی جو میرا یسوع اٹھا کر لے گیا، اور اس کے پاک لہو کے وسیلے سے ہم نے جو برکت پائی ہے، اس کے کانٹوں کا تاج پہننے سے ہم نے زندگی کا تاج پہنا۔ اس کے ہر پاک لہو کی ہر بوند میرے لیے اور آپ کے لیے روشنی اور شفا تھی، اور میرے گناہوں کی قیمت ادا کی، اور مجھے خریدا اور میری قیمت ادا کی۔ آج میں اور آپ بہت قیمتی ہیں کیونکہ خداوند میرے خدا نے ہمیں خریدا ہے، اور ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند کی محبت لازوال ہے۔ ہمیں اس کی محبت میں چلنا ہے۔ مجھے اور اپنی سچائی پہ چلا اور تعلیم دے کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر خداوند جی تیری منتظر رہوں گی۔ ہم نے یہ دعا کرنی ہے کیونکہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہمارے باپ نے ہمارے لیے کفارہ عطا کیا، کس طرح انہوں نے اپنی جان دے کر میری اور آپ کی جان بچائی ہے، تو ہم نے جو سیکھا کہ کس طرح ہمارے خداوند کے دکھ کی گھڑیاں تھیں، اور اس نے ان دکھوں میں تکلیفوں میں بھی صرف خدا کی مرضی چاہی۔ ہمیں بھی آج اپنے باپ سے اس کی مرضی کو جاننا ہے تاکہ اس کی مرضی میری اور آپ کی زندگی میں پوری ہو، تاکہ خدا جس طرح غالب آیا اسی طرح ہم بھی اس کے پاک قدموں پہ چل کر اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے والے فرما بردار بیٹے اور بیٹیاں بنے۔ خدا ہم سب کو اس کے کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور ہم جو سیکھ رہے ہیں اب ہم خدا کے آخری کلمات کو سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند نے ہمارے لیے، جس طرح آخری وقت میں گھر میں جو بھی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ورڈ تھے، کیا لفظ تھے جو آخری بولے گئے میرے لیے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے خداوند نے صلیب پر بھی اتنے دکھوں میں بھی وہ خداوند ہمیں حکم دے کے گئے اور اپنی مرضی کو عیاں کر کے گئے۔ ہم نے ان حکموں کو ان پر چلنا ہے اور انہیں ماننا ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ میں سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے برکت کی دعا کرتی ہوں، سب کے لیے اپنے باپ کے قادر نام سے حکمت کو، قدرت کو مانگتی ہوں۔ خداوند سب کو برکت دے اور سب کے ساتھ ہو۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ پیارے زندہ خداوند جی، میں نے اسی نام سے آپ سے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ پریز دا لارڈ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔